السلام علیکم دوست علیہ میڈیا کے کوریڈور کو سواگت ہے۔ ہم لوگ کا سیشن چل رہا ہے انڈیا ٹائم سے ریلیٹڈ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبیر بن عدی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو ہم نے حجاز کی طرف سے ہم پر ہونے والے ظلم کے متعلق ان پر شکایت کی تو انہوں نے فرمایا صبر کرو، کیونکہ تم پر جو وقت بھی آ رہا ہے اس کے بعد آنے والا وقت اس سے بھی زیادہ برا ہوگا، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے ضامن ہو۔ میں نے یہ بات تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ راوی البخاری۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھی بھول گئے یا انہوں نے نسیان کا اظہار کیا۔ اللہ کے قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی دنیا تک ہونے والے داعیان فتنہ جن کی تعداد 300 سے زیادہ تک پہنچے گی کے متعلق بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام، اس کے والد کا نام اور اس کے قبیلے کے نام کے متعلق ہمیں بتایا۔ راوی ابو داؤد۔ ایک اور حدیث میں سبحان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے متعلق حکمرانوں کا اندیشہ ہے، جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی تو وہ زور قیامت تک ان میں نہیں اٹھائی جائے گی، ان سے اٹھائی نہیں جائے گی۔ ابو داؤد الترمذی۔ ایک اور حدیث میں صفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا خلافت 30 سال تک ہوئی، یعنی کہ خلافت 30 سال ہوگی، پھر بادشاہت ہوگی۔ پھر صفینہ بیان کرتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت 2 سال شمار پر ابھی عمر رضی اللہ عنہ کی 10 سال، عثمان رضی اللہ عنہ کی 12 سال، علی رضی اللہ عنہ کی خلافت 6 سال شمار پر راوی احمد الترمذی اور ابو داؤد، یعنی 30 سال خلافت ہوگی۔ انہوں نے فرمایا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا اس خیر یعنی اسلام کے بعد شر ہوگا اس طرح اس سے پہلے شر یعنی کفر تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا بچاؤ کا کوئی راستہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلوار۔ میں نے عرض کیا تلوار کے بعد اہل اسلام میں سے کوئی باقی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمارت کے نتیجہ میں فساد ہوگا، صلح نفاق پر ہوگی اور اتحاد مفاد پرستی پر ہوگا۔ میں نے عرض کیا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا داعیان گمراہی ظاہر ہوں گے۔ اگر اللہ کے لیے زمین پر کوئی خلیفہ ہو وہ از راہ ظلم تیری پست پر مارے اور تیرا مال لے لے تو اس کی اطاعت کر، بصورت دیگر اگر خلیفہ نہ ہو تو اس طرح فوت ہو کے تو درخت کی جڑ پکڑے ہوئے ہو۔ میں نے عرض کیا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، اس کے ساتھ نہر اور آگ ہوں گی، جو شخص اس کی آگ میں داخل ہو گیا تو اس کا اجر واجب ہو گیا اور اس کے گناہ مٹا دے گا، اور جو شخص اس کے نہر میں داخل ہو گیا تو اس کے گناہ واجب ہو گیا اور اس کا اجر ختم کر دیا جائے گا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ میں نے عرض کیا پھر کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر گھوڑے کا بچہ پیدا ہوگا اور وہ ابھی سواری کے قابل نہیں ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک روایت میں ہے فرمایا قدرت پر صلح اور مفاد پر اعتماد ہوگا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول قدرت پر صلح سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے دل محبت کے اس حالت پر نہیں آئیں گے جس پر وہ پہلے تھے۔ میں نے عرض کیا اس خیر کے بعد شر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھا بہرا فتنہ اس فتنے پر داعیان ہوں گے، گویا وہ ابواب جہنم پر کھڑے ہیں۔ اگر تم درخت کی جڑ کو پکڑے ہوئے فوت ہوئے تو وہ تیرے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تو ان میں سے کسی فتنے کی اتباع کرے۔ راوی ابو داؤد۔ ایک اور حدیث میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا، جب ہم مدینہ کے گھروں سے آگے نکل گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی؟ جب مدینہ میں بھوک ہوگی تم اپنے بستر سے اٹھو گے، اپنی نماز کی جگہ تک نہیں پہنچ سکو گے، حتیٰ کہ بھوک تمہاری مشقت میں مبتلا کر دے گی، اور حتیٰ کہ بھوک تمہیں مسقت میں مبتلا کر دے گی۔ وہ کہتے کہ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ صحابی لوگ کا ایک بہت زبردست عمل تھا کہ کوئی چیز صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تو اور پھر پوچھتے تھے تو وہ جواب دیتے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر سوال کرنے سے بچنا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب مدینہ میں موت عام ہوگی، حتیٰ کہ قبر کی جگہ غلام کی قیمت پر پہنچ جائے گی؟ وہ بیان کرتے کہ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تم صبر کرنا۔ فرمایا ابو ذر تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب مدینہ میں قتل عام ہوگا، خون اعزاز زینت مدینہ میں ایک محلہ یا جگہ کا نام ہے تک پھیل جائے گا۔ اعزاز زید مدینہ میں جگہ یا محلے کا نام تک پھیل جائے گا۔ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے پاس چلے جانا جن کے ساتھ تیرا دین یا خونی تعلق ہے۔ وہ بیان کرتے میں نے عرض کیا میں مسلح ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تب تو تم آپ کے
تب تو آپ ان کے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تلوار کی تیزی تم پر غالب آ جائے گی تو پھر تم اپنے کپڑے کا کنارہ اپنے چہرے پر ڈھال لینا تاکہ وہ قاتل تیرے اور اپنے گناہ کے ساتھ لوٹے۔ اور راوی ابو داؤد ایک اور حدیث میں عبداللہ بن عمر و بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جب تم نکمے لوگوں میں باقی رہ جاؤ گے، ان کے وعدے اور ان کی امانتیں خراب ہو جائے گی اور وہ اختلاف کا شکار ہو جائیں گے اور اسی طرح ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اسی طرح ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالیں۔ انہوں نے عرض کیا آپ مجھے کس چیز کا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس چیز کو جانتے ہو اسے لازم پکڑو اور جسے نہیں جانتے اسے چھوڑ دو۔ اگر تم اپنا خیال رکھو اور عام لوگوں کے عمل کو چھوڑ دو۔ ایک دوسرے روایت میں آپ گھر میں رہو، اپنی زبان پر قابو رکھو، جو چیز پہچانتے ہو اسے پکڑو، جسے نہیں پہچانتے اسے چھوڑ دو۔ تم اپنی فکر کرو اور عام لوگوں کے معاملے کو ترک کر دو۔ اور انہوں نے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ راوی ترمذی ابو داؤد۔ ایک اور روایت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے شب تاریک سے ٹکریہ کی طرح لگاتار فتنے ہوں گے۔ ان میں سے آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کے وقت کافر، اور شام کے وقت مومن ہوگا تو صبح کے وقت کافر۔ ان میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور ان میں چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ تم ان میں اپنی کمانیں توڑ ڈالو اور اپنی کمانوں کی تانت کاٹ ڈالو اور اپنی تلواروں کو پتھر پر دے مارو۔ اور اگر وہ فتنہ تم میں سے کسی پر داخل ہو گیا تو اسے چاہیے کہ وہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے بہتر بیٹے حابیل کی طرح ہو جائے۔ ابو داؤد کی انہی سے مروی حدیث میں بہتر ہے دوڑنے والے سے تک مروی ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں میں جم جانا۔ اور ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے دور کے متعلق فرمایا ان میں اپنی کمانوں کو توڑ دینا، ان میں اپنی تانت کاٹ ڈالنا اور ان فتنوں کے وقت اپنے گھر کی چار دیواری کو لازم پکڑنا اور ابن آدم حابیل کی طرح ہو جانا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث صحیح غریب ہے سند راوی ابو داؤد اور ترمذی۔ ایک اور حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ نے فتنوں کا ذکر کیا اور آپ نے ان کے متعلق بہت بیان فرمائے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ احلاس کا ذکر فرمایا۔ کسی نے عرض کیا فتنہ احلاس کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھاگنا اور لوٹنا ہے۔ پھر فتنہ خوشحالی کا ہے، خوشحالی اس کا ابھرنا میرے اہل بیت کے ایک آدمی کے پاؤں کے نیچے سے ہوگا، وہ گمان کرے گا کہ وہ مجھ سے ہے حالانکہ وہ مجھ سے نہیں، میرے دوست تو متقی لوگ ہی ہیں، میرے دوست تو متقی لوگ ہی ہیں۔ پھر لوگ ایک ایسے شخص کی امامت و حکمرانی پر راضی ہو جائیں گے جیسے شرین ایک پسلی پر ہو، یعنی نااہل شخص کو حکمران بنا لیں گے۔ پھر فتنہ دہیمائے اس امت کے ہر فرد پر اثر انداز ہوگا۔ جب کہا جائے گا کہ وہ ختم ہو گیا تو وہ دراز ہو جائے گا۔ اس فتنے میں آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کے وقت، حتیٰ کہ لوگ 2 گروہوں میں بٹ جائیں گے، ایمان کا گروہ جس میں کوئی نفاق نہیں اور نفاق کا گروہ جس میں کوئی ایمان نہیں۔ جب یہ صورت ہو تو پھر دجال کا انتظار کرو، آج ظاہر ہوا یا کل۔ راوی ابو داؤد۔ اس طرح سے فتنوں والی حدیث کا یہیں پر اللہ تعالیٰ ہمیں تمام فتنوں سے بچا اور جتنا ہو سکے اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما اور فتنہ سے بچا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہمیں بڑے بڑے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، آمین آمین۔ السلام علیکم۔